یہ تھے مناظر اسلام حضرت علامہ مولانا محمد سعید احمد صاحب اسد، جو کہ دلائل قاہرہ سے مرتبط و منضبط اور مزین بیان سے آپ کو محظوظ فرما رہے تھے۔ اللہم زد فزد۔ احباب دی قدر، ابھی چند لمحات پہلے آپ نے دیکھا کہ پیر طریقت، رہبر شریعت، زیغم اسلام، بقیت السلف، حضرت صاحبزادہ والا شان، جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان، صاحبزادہ قاضی ابو الفیض فضل رسول حیدر رضوی دامت برکاتہم العالیہ ہمارے سامنے جلوہ گر ہو چکے ہیں۔ میں ان کو دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ میں نے ایک عجب حسن نظر دیکھا ہے، آپ کی میں نظر شیئر کرتا ہوں۔ میں نے ایک عجب حسن نظر دیکھا ہے، ان کی باتوں میں نے ایک اثر دیکھا ہے، یہ بولے بھی نہ تو سب کچھ کہہ دے، میں نے ان کی اداؤں میں ایک یہ بھی ہنر دیکھا ہے۔ احباب دی قدر، جناب فیصل آباد کی سماجی شخصیت مرزا شوکت بیگ صاحب اور ملک اقبال جنرل کونسلر وہ بھی تشریف لا چکے ہیں۔ میاں گروپ کی طرف سے میں ان کو بھی دل کی اتھاہ گہرائیوں سے ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ حضرات گرامی قدر، مورخہ 27 اپریل اور 28 اپریل بروز، اتوار اور پیر سنی رضوی جامعہ مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم پاکستان جنگ بازار میں پچاس سالہ جشن تاسیس و تکمیل اور عرس مجدد اعظم امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی کا انعقاد ہو رہا ہے۔ مورخہ 27 اپریل بروز اتوار کو بعد از نماز عشاء اور 28 اپریل بروز پیر صبح 10 سے دوپہر 2 بجے تک علماء کرام کے خطابات ہوں گے، جن میں شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا حافظ عبدالرشید صاحب جنگوی، خطیب پاکستان حضرت علامہ سید محمد محفوظ الحق شاہ صاحب بھورے والا، شیخ الحدیث حضرت علامہ مولانا محمد شریف صاحب رضویہ وکر 60 علوم پہ کما حقہ دستر سے تامہ حاصل ہو، اس کے بارے میں کہاں ایک میرے جیسا طالب علم تبصرہ کر سکتا ہے۔ احباب دی قدر، ایک وہ وقت تھا کہ ہندوستان میں گائے کی قربانی پہ پابندی لگا دی گئی، بڑے بڑے دوسرے مذاہب کے علماء نے فتویٰ دے دیا کہ گائے کی قربانی نہ کی جائے، کہ ہندوستان میں فساد پھیلتا ہے۔ بڑے بڑے لوگ، بڑے بڑے علماء ہندو کی گود میں جا کے بیٹھ گئے، لیکن اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رحمہ نے اس وقت قربان بکر کتاب لکھی اور آپ نے فرمایا آج یہ ہندو گائے کی قربانی کو منع کرتا ہے، کل بکرے کی قربانی کو منع کرے گا۔ آپ نے اس وقت بھی آواز اٹھائی کہ قربانی کو بند نہ کیا جائے، جس وقت بڑے بڑے علماء انگریز اور ہندو کی گود کے بیٹھے ہوئے تھے۔ اور جب کاغذ کا نوٹ نکلا تو اس وقت یہ سوال پیدا ہوا، کیا کاغذ کے نوٹ پہ زکوٰۃ ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ تمام عالم اسلام میں یہ مسئلہ پھیلا، حتیٰ کہ حرمین شریفین کے مفتیان کرام کے پاس یہ سوال گیا، وہ سوچتے ہیں جواب کیا دیا جائے۔ اس وقت پورے عالم اسلام میں واحد شخصیت تھی، وہ کون؟ حضرت سیدنا امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی۔ آپ نے کتاب لکھی قفل الفقی الفاہم، آپ نے اس میں ثابت کیا کہ اگر ایک نوٹ اس کی قیمت رکھ دی جاتی ہے تو اس پہ زکوٰۃ بھی ہوگی۔ اس کے بعد اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی نے
زمین کے ساکن ہونے پہ کتاب لکھی، اس میں آپ نے 105 دلائل دیے کہ زمین ساکن ہے۔ اعلی حضرت سے سوال پوچھا گیا کہ یا سیدی، سورج ابھی طلوع نہیں ہوتا تو روشنی پہلے نکل آتی ہے، سورج غروب ہو جاتا ہے روشنی باقی رہتی ہے، یہ وجہ کیا ہے؟ آپ نے یہ نہیں کہا یہ سائنس کا سوال ہے، کسی سائنسدان سے پوچھو کہ سورج بعد میں نکلتا ہے روشنی پہلے نکل آتی ہے، اور سورج غروب ہو جاتا ہے روشنی باقی رہتی ہے۔ سوال اعلی حضرت عظیم البرکت امام شاہ احمد رضا خان صاحب فاضل بریلوی سے کیا گیا، آپ نے یہ نہیں کہا کسی سائنسدان سے پوچھو۔ والا حضرت فاضل بریلوی آپ نے اس وقت ثابت کر کے دکھایا انعطاف نور اور انعکاس نور، ریفلیکشن آف لائٹ، آپ نے ثابت کیا سائنس سے کہ یہ بالکل کما حق ہوئی ہے ایسی بات۔ اس کے بعد تحریک خلافت چلی، تحریک ترکستان کیا عالم اسلام میں نعت خوانی کے افق پر اس کا ایک عظیم نام ہے۔ نعت صرف ان کی زبان سے نہیں ابھرتی بلکہ نعت کہنے میں ان کا قلبی ارتعاش بھی شامل ہوتا ہے۔ وہ صاحب منزل ہے، گنوں کا گتھلا ہے اور محبت کا پتلا ہے۔ صاحب منزل ہے، جوہر قابل ہے، لب و لے اور لہجے کا لاڑا ہے۔ میری مراد مداح رسول جناب محمد یوسف میمن صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، فیض قبلہ شیخ الحدیث۔ جو احباب یہ سامنے کھڑے ہیں برائے مہربانی بیٹھ جائیں، جو پچھلی گراؤنڈ میں لوگ بیٹھے ہیں ان کو سٹیج نظر نہیں آ رہا۔ جناب محمد یوسف میمن صاحب آف کراچی۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت گرامی، ہر سال کی طرح آج الحمدللہ ایک مرتبہ پھر ناظم آباد میں نبی پاک کے ذکر و ثنا کی محفل میں حاضری کا شرف حاصل ہو رہا ہے۔ میں انتہائی ممنون ہوں اس محفل کی انتظامیہ کا، اور خاص کر حضور قبلہ جانشین محدث اعظم پاکستان قبلہ صاحبزادہ فضل رسول حیدری صاحب کا، فضل رسول حیدر صاحب کا کہ حضرت نے اپنی علالت طبع کے باوجود ہماری آج کی محفل کی سرپرستی قبول فرمائی۔ حضرت صاحب تشریف فرما ہے، میں حضرت کی اجازت سے کلام کا آغاز کر رہا ہوں۔ آپ تمام حضرات باوجہ بلند ایک مرتبہ نبی پاک کی جناب میں درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیں۔ صلی اللہ علیہ باواز بلند۔ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ ذکر سے آغاز کرنا ہے، تو بہرحال ذکر سے میں آغاز کر رہا ہوں۔ شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرنے کی سعادت حاصل کرتا ہے۔ اس نے کہا کہ حمد کے واسطے شائستہ بیانی دے دے میری مولا، حمد کے واسطے شائستہ بیانی دے دے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حرف لا یعنی حسن معنی دے دے، حرف لا یعنی کو تو حسن معنی دے دے۔ تیری رحمت کے قصیدوں سے دہکتی دوزخ سرد پڑنے لگے وہ شعلہ بیانی دے دے، سرد پڑنے لگے وہ شعلہ بیانی دے دے۔ جب بھی مصرع میں کوئی حمد کا لکھوں یا رب، پردہ غیب سے تو مصرع ثانی دے دے، پردہ غیب سے تو مصرع ثانی دے دے، پردہ غیب سے تو مصرع ثانی دے دے۔
حمد باری تعالیٰ کے موضوع سے متصل ہونے کے لیے ایک بند میں اور پڑھ رہا ہوں. کہتا ہے شاعر کہ ہر ایک تو وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، ہر ایک وقت میں اپنا نشان دیتا ہے، کبھی وہ دھوپ کبھی سائبان دیتا ہے. بڑائی اس کی فضاؤں سے آشکارا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے، یہی تو روز مؤذن اذان دیتا ہے. یہ کائنات ہے اس کے حضور سجدہ ریز، لگان جیسے زمین کا کسان دیتا ہے. بلبل طوطی پروانہ الہ الا اللہ، دیکھا اس کو جہاں دیکھا، ظاہر اور پنہا دیکھا، اس کو عین عیاں دیکھا. الہ الا اللہ دیکھا، اس کو جہاں جہاں دیکھا. اس گرہ کی مناسبت ہی سے مجھے حمد باری تعالیٰ کی یہ ذکر کے انداز میں پڑھنے کے لیے حکم دیا گیا تھا. شاعر اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتا ہے. اس نے کہا کہ سانسوں کی تکرار میں اللہ، سانسوں کی تکرار میں اللہ، روح کے نازک تار میں اللہ، پھولوں کی مہکار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، غنچے میں اور خار میں اللہ، چڑیوں اللہ، گنبد میں مینار میں اللہ، مومن کی تلوار میں اللہ، غازی کی للکار میں اللہ، غازی کی للکار. الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حمد باری تعالیٰ کے یہ اشعار میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی. اور اب نعت چلی نبی پاک کی نعت کے چند اشعار. جناب یوسف میمن صاحب پیر طریقت رہبر شریعت جناب پیر اسد اللہ صاحب اسلام آباد جانا چاہتے ہیں تو میاں گروپ کی طرف سے انہیں شیلڈ پیش کی جاتی ہے اس سے پہلے کہ وہ روانہ ہوں. پیر صاحب اپنے دست مبارک سے انہیں شیلڈ پیش کریں گے. جی ناچری شاعر نبی پاک کی نعت ایک چھوٹی بہر میں چند نعت کے چند اشعار. کہتا ہے شاعر کہ ان کے جو غلام ہو گئے، 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 وقت کے امام 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 ہو گئے. واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا، واسطہ دیا جو آپ کا،
میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے میرے سارے کام ہو گئے. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مشائخ اہل سنت، جناب محمد اویس رضا قادری صاحب. ماشاءاللہ. اب آپ بیٹھ جائیں، برائے مہربانی بیٹھ جائیں. ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے جب بلایا آقا نے جب بلایا آقا نے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے خود ہی انتظام ہو گئے. انبیاء کھڑے ہیں صف بصف انبیاء کھڑے ہیں صف بصف صف بصف انبیاء کھڑے ہیں صف بصف مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے مصطفیٰ امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے وقت کے امام ہو گئے ان کے جو غلام ہو گئے. یہ ایک راز شریف کے چند اشعار میں نے پیش کرنے کی سعادت حاصل کی اور اب وقت کی مناسبت سے اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت اعلیٰ حضرت کے اشعار کے لیے اب یہ نعت شریف انفرادی طور پہ پڑھنے کا بہت کم موقع میسر آتا ہے. آج اس کلام کے چند اشعار پڑھ رہا ہوں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اس صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے باڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا ناریوں کا دور تھا دل جل رہا تھا نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا تجھ کو دیکھا ہو گیا ٹھنڈا کلیجہ نور کا آقا تو ہے سایہ نور کا تو ہے سایہ نور کا تو ہے سایہ نور کا
ہر عزم ٹکڑا نور کا، تو ہے سایہ نور کا، ہر عزم ٹکڑا نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، سائے کا سایہ نہ ہوتا ہے نہ سایہ نور کا، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، تیرے ہی ماتھے رہا اے جان صحرا نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا، بخت جاگا نور کا، چمکا ستارہ نور کا۔ پانچواں مطلع اعلی حضرت عاشقوں کی امام اعلی حضرت نور نامے میں پانچواں مطلع اعلی حضرت فرماتی ہیں کہ یا رسول اللہ، یا حبیب اللہ، آقا تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے۔ اب تسلسل سے فرمائشیں موصول ہو رہی ہیں اور مجھے وقت کی مناسبت سے پڑھنا ہے۔ اعلیٰ حضرت ایک اور مقام پہ فرماتی ہیں کہ کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، ہے سچا ہمارا نبی دینے والا، ہے سچا ہمارا نبی دینے والا، ہے سچا ہمارا نبی، دونوں ہمارا نبی دینے والا ہے سچا ہمارا نبی۔ ایک گرہ کے لیے فرمائش کی گئی ہے، دینے والا ہے سچا، ایسا سچا، سچا دینے والا کہ وہ ہے فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد حق سے ملا دینے والے، محمد حق سے ملا دینے والے، فقیروں کو گنجے گراں دینے والے، گناہگاروں کو بھی اما دینے والے، جہاں دینے والے جنا دینے والے، یہاں دینے والے وہاں دینے والے، کنارے پہ کشتی لگا دینے والے، قیامت کے دن بخشوا دینے والے، مقدر ہمارا جگا دینے والے، سخاوت کے دریا بہا دینے والے، محمد حق سے ملا دینے والے، عدو کو بھی اپنے دعا دینے والے، بھلے اور برے کو نبھا دینے والے، زمانے کی بگڑی بنا دینے والے، سبحان اللہ، زمانے کی بگڑی بنا دینے والے، دینے والا ہے سچا
ہمارا نبی میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑا نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹھتا ہے بڑا نور کا چاند جھک جاتا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں چاند جھک جاتا چاند جھک جاتا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اعلیٰ حضرت عاشقوں کے امام اعلیٰ حضرت نے سرکار کے ظاہری بچپن کا ذکر کیا کہ چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں مہد جھولا سرکار کے ظاہری بچپن کا جھولا کہتا ہے شاعر کہ جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے دائی حلیمہ جھولا جھولائے دائی حلیمہ جھولا جھولائے پیارے محمد جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے ان کا جھولا رحمتوں والا ان کا جھولا رحمتوں والا فرش پہ بالا عرش سے اعلیٰ کہتا ہے یہ جھولانے والا کہتا ہے یہ جھولانے والا ساقی کوثر جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے اس آقا کے سب ناز اٹھائیں آقا کے سب ناز اٹھائیں واری جائیں صدقے جائیں حور و ملائک مل کر گائیں حور و ملائک مل کر گائیں خضر کے رہبر جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے 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 پیارے محمد نور کے جھولے میں جھولے چاند جھک جاتا چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا اے رضا اے رضا اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے اے رضا یہ احمد نوری کا فیض نور ہے ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا ہو گئی تیری غزل پڑھ کر قصیدہ نور کا صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے بڑا نور کا جناب یوسف میمن صاحب میاں گروپ کی طرف سے کنی سونی اکھ سونے دی جاری رہے گا جاری رہے گا زندہ باد جاری رہے گا جاری رہے گا پنجابی کلام چند میرے پاس چند ہی لکھے ہوئے ہیں انہی میں سے ایک کلام کے لیے مجھے حکم دیا گیا ہے اس کے اشعار پیش کر رہا ہوں پنجابی شاعر نبی پاک کی نعت یوں بیان کرنے کی کوشش کرتا ہے اس نے کہا کہ کنی سونی
اکھ سونے دے کنی سونی اکھ سونے دے کنی سونی اکھ سونے دے کنی سونی سونی دل وچ جانن ہو جاوے گا دل وچ صورت سامنے رکھ سونے دے صورت سامنے رکھ سونے دے صورت سامنے رکھ سونے دے کنی سونی اکھ سونے دے کنی سونی انچھنا آٹا روٹی موٹی انچھن آٹا روٹی موٹی اکھ سونے دے کنی سونی اکھ سونے دے کنی سونی جن جانے اپنے ورگا جن جانے اپنے ورگا خبر نہیں انہوں ککھ سونے دی 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 وکھ نبیاں چوں دکھ سونے دی ہر دم امت والے لیندی ہر دم امت والے لیندی رحمت والی اکھ سونے دی 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 رحمت والی مکتا نازش صوفی محمد حنیف نازش قادری مکتے میں کہتی ہیں کہ نازش حق ادا نہیں ہوندا نازش حق ادا نہیں ہوندا نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی نعت لکھے کوئی لکھ سونے دی نعت لکھے کوئی لکھ سونے دے کنی سونی اکھ سونے دے اور اب آخر میں یہ بھی پنجابی نعت کے اشعار ہیں اب بڑے تسلسل سے حکم دیا گیا کہ اس محفل میں بصورت پڑے جاتے ہیں وہ اشعار آج پھر مجھے حکم ہے تو میں پیش کر رہا ہوں اور سلطان العارفین کے اشعار بہرحال اگر وقت کی مناسبت ہے تو میں پیش کر دوں گا پنجابی شاعر کہتا ہے کہ بیڑا محمد والا آج کی محفل کی وساطت سے کوئی نہ کوئی خوش نصیب حضور کی بارگاہ میں حاضری کا پروانہ حاصل کرے گا کہتا ہے شاعر اب آپ 3 عمرے کے ماشاءاللہ 3 عمرے کے 3 خوش نصیب حضور کے دربار میں حاضری کی سعادت حاصل کریں گے آج کی محفل کے توسط اور توسل سے تو کہا پنجابی شاعر نے کہ بیڑا محمد والا لیندا پیا تاریاں بیڑا محمد والا
لیندا پہ اتاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا حاجی روزے تے جاندے میں جے روندے پھرنا دے حاجی روزے تے جاندے میں جے روندے پھرنا دے جند مکھ چلی مکیاں نہ انتظاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا زر نہیں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے زر نہیں میرے پلے میرا کوئی بس نہ چلے سونے آگل نل لالے سونے آگل نل لالے میں اوگن ہاریاں سونے آگل نل لالے میں اوگن ہاریاں جس نے مدینے جانا کر لو تیاریاں جس نے مدینے جانا شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے شالا شالا او دن بھی آوے سونا سانو کول بلاوے رل مل کے ویکھن روزہ رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں ساریاں رل مل کے ویکھن روزہ اے سیاں اور پانچواں شعر پنجابی شاعر نے پانچواں شعر مدینے جانے سے متعلق اللہ کے نبی کی بارگاہ میں یوں عرض کیا کہتا ہے کہ آب زمزم میں پیواں اوتھے میں مرا تے جیواں آب زمزم میں پیواں آب زمزم میں پیواں اوتھے میں مرا تے جیواں صدقہ نواسیاں دا صدقہ نواسیاں دا سن میری آزاریاں صدقہ نواسیاں دا سن میری آزاریاں جس نے مدینے جانا کر لو مکتا حافظ محمد حسین فیصل آباد کے شاعر کہتے ہیں مکتے میں کہ میں ڈاڈھی ہے باوالی تیری یہ شان نرالی میں ڈاڈھی ہے باوالی تیری یہ شان نرالی موڈے تھے کملی کالی موڈے تھے کملی کالی حافظ میں واریاں موڈے تھے کملی کالی حافظ میں واریاں بیڑا محمد والا لیندا پیاکاریاں جس نے مدینے جانا جس نے مدینے جانا کر لو جناب میاں گروپ کی طرف سے نسیمہ جانب بطحہ گزر کو میرے پاس یہ نعت لکھی ہوئی ہے لیکن نظر سے اور پیر طریقت رہبر شریعت صاحبزادہ والا شان جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان جلوہ سے بغداد شریف کی زیارت مجھے نصیب ہوئی ان کی دعاؤں سے وہاں میں صدام اسلامک یونیورسٹی میں زیر تعلیم تھا 8 ماہ میں وہاں رہا ہوں آج بھی حضور غوث اعظم کے جو باب المراد ہے پیر صاحب نے وہ دیکھا ہے
وہاں اب بھی حضور غوث پاک کا یہ فرمان لکھا ہوا ہے عربی زبان میں. حضور غوث اعظم کا جو باب المراد ہے نا آپ کا، وہاں اب بھی یہ شعر آپ کا لکھا ہوا ہے کف علی بابنا عند ذیک المناہج. حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے وقت میں کہا تھا علی بابنا عند ذیک المناہج تفز بعلی القدر منزل معارج. علم ترى ان اللہ اسبغ نعمتا علینا وولانا قضاء الحوائج. کہ آنے والے جب تجھ پہ ہر طرف سے دروازے بند ہو جائیں میرے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو جاؤ، میں تمہیں عطا کروں گا. کہ اللہ تعالیٰ نے حاجتوں کو پورا کرنے والا مجھے بنایا ہوا ہے. اب یہاں بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ اگر غوث اعظم مدد کرتے تو بغداد کو بچا نہ لیتے. غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر مدد کرتے تو بغداد بچا نہ لیتے. اگر یہی بات ہے تو خدا نہ بچا سکتا تھا. قرآن کریم کی آیت ہے امرنا مترفیہا حفاظ بیٹھے امرنا مترفیہا. اس کا سیاق و سباق ہے خالق کائنات فرماتا ہے کہ جب میں کسی بستی کو برباد کرنا چاہوں تو میں وہاں کے جو امیر ترین لوگ ہوتے ہیں ان کو حکم دیتا ہوں. جب وہ فسق کرتے ہیں تو جب فسق عام ہو جاتا ہے تو پھر میں کیا اس بستی کو غرق کر دیتا ہوں. اور سورۃ نمل کی آیت ہے کہ بلقیس نے کہا تھا کہ جب بادشاہ دوسرے ملک میں داخل ہوتے ہیں تو فساد کرتے ہیں، ملک کو تباہ و برباد کر دیتے ہیں. اپنے اعمال کی طرف دیکھیے. تو بہرحال دعا ہے اللہ تعالیٰ بغداد اور عراق کو سلامت رکھے. چند ایک اعلانات ہیں، اس کے بعد اویس بھائی کا انتظار ہے. مرخہ 16 مئی بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء گلی نمبر 17 بازار نمبر 2 رضا آباد میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں الحاج افتخار حسین طاہر وہ نعت پڑھیں گے اور ان کے علاوہ اور بھی نعت خوانان شیریں لسان شرکت فرمائیں گے. جماعت اہل سنت فیصل آباد کے زیر اہتمام مورخہ 25 اپریل بروز جمعۃ المبارک بعد نماز مغرب جامعہ مسجد انوار مدینہ گلی نمبر 3 بازار نمبر 2 میں درس قرآن ہو رہا ہے، جس میں حضرت علامہ مولانا محمد ہیبت خان سیاوی صاحب درس قرآن دیں گے. مورخہ 9 مئی بروز جمعۃ المبارک بعد نماز عشاء نیو کلاتھ مارکیٹ سرکلر روڈ نزد تھانہ ریل بازار محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے، جس کی صدارت صاحبزادہ جگر گوشہ محدث اعظم پاکستان فرمائیں گے اور الحاج سید محمد فصیح الدین صاحب سہروردی اور پروفیسر عبدالرؤوف صاحب روفی اور دیگر نعت خوانان شیریں لسان نعت پڑھیں گے. مورخہ 8 مئی بروز جمعرات بعد نماز عشاء بمقام میلاد چوک لاسال ہائی اسکول روڈ بی بلاک پیپلز کالونی نمبر 1 میں محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہو رہا ہے، جس میں خطاب حضرت علامہ مولانا محمد کریم سلطانی صاحب کا ہوگا اور جناب سید محمد فصیح الدین سہروردی صاحب نعت پیش کریں گے اور 2 عمرے کے ٹکٹ ہوں گے. یکم مئی بروز جمعرات بعد نماز عشاء وہاب جیولرز پرتاپ نگر گلی نمبر 12 جنگ روڈ محفل میلاد مصطفیٰ کا انعقاد ہوگا، جس میں جناب اختر قریشی صاحب، حافظ خلیل سلطانی صاحب اور صابر سردار صاحب اور ان کے علاوہ اور جید نعت خوانان شیریں لسان شرکت